السلام علیکم ویورز. سبیرہ علی ہیں واشنگٹن، آبویسلی امریکہ سے. وہ کہتی ہیں جی کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات کی جانب بڑھے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ مینڈیٹ چوروں سے کیوں مذاکرات کرے؟ لیکن بیٹا مجھے آپ کی ایج کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن آئی ایزیوم کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو گئے. تو مذاکرات تو چوروں سے بھی ہوتے ہیں، ڈاکوؤں سے بھی ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھنا. یہ مثلاً میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سندھ میں ڈاکوؤں کو عام معافی دی گئی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کو آئندہ نہیں. وہ تو زندگی میں مذاکرات جو ہے، مکالمات الرحمن اور شیطان کا بھی ہوا تھا، وہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے، مذاکرات کی نوعیت ہوتی ہے، کن ٹرمز پہ کس قسم کی بات ہوئی، کیا فائنل نتیجہ نکلا، اس طرح کی صورت حال ہے. دیر از نو ہارم. میرا ذاتی خیال یہ ہے، آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا نہیں. اور سیاست نام ہے، پانی کی طرح رویہ ہونا چاہیے. کبھی آپ برف بن جاؤ، کبھی آپ بھاپ بن جاؤ، کبھی آپ بہنا شروع کر دو. چشمے کی صورت میں آسمان کی طرف بہتے ہو آپ، بارش کی صورت میں آپ، آبشار کی صورت میں آپ زمین کی طرف آتے ہو. تو واٹر بیہیویئر کہتے ہیں اسے. باقی جو آپ مناظر سمجھو، میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا. پارٹیشن کے بعد بھی ٹی وی پہ جو فلمیں بنی ہیں، خواتین سینما ہال میں رونا شروع کر دیتی تھی کہ اگر ہیرو کو ٹی بی نکل آئی ہے، یہ ہیروئن کو دیے تو اب نہیں بچے گا. وہ باہر نہیں گئے علاج کے لیے کہ بات لیک نہ ہو جائے. اس لیے میں کبھی کبھی نا قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید کہتا ہوں تو دیر از اے ریزن. ہماری بات نہیں ہے. وہ کیا تھے؟ جذبات تھے، لیکن جذبات کاہے کے لیے تھے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے زندگی میں. ہمارے آقا سے بڑی مثال انسانی تاریخ میں کوئی نہیں. جب امیر حمزہ شہید، جذبات تو انسان کی پہچان ہے، وہ منفی یا مثبت، اس میں تو کسی چیز کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایک ہتھیار ہے، وہ کسی ڈکیت کے، کسی چور کے، کسی ڈاکو کے ہاتھ میں ہے، وہی آپ کے وطن کے محافظوں کے پاس ہے، تو کہانی بدل جاتی ہے. جذبات اصل میں دیکھیں، جملہ آپ نے بھی یہی لکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے لاشعور میں بات موجود تھی. آپ نے اینڈ پہ لکھا ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ سیاست پہ جذبات کا غلبہ اسے کمزور کر دیتا ہے؟ بالکل کر دیتا ہے. کسی بھی جگہ اور رشتے میں جذبات کا غلبہ کسی چیز کا نہیں سوائے خوف خدا کا اور اس سے رحم کی توقع کا، حضور سے محبت کا. کوئی اور غلبہ. مجھے یقین کریں، مجھے بہت شرم آئی کئی سال پہلے کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں گفتگو میں تند خوئی تو مدت ہوئی میں نے چھوڑ دی ہے، ذاتی گفتگو میں. پاکستان کی بات کرے تو میرے جذبات بھڑکتے ہیں، میرا بلڈ پریشر چڑھتا ہے، وہ اور بات ہے. غلبہ تو ضرورت سے زیادہ محبت کا نہیں. ہمارے دین میں حکم ہے اعتدال اور میانہ روی کا. تو غلبہ کسی چیز کا نہیں، غلبہ عقل کا، غور و فکر کا، تفکر اور تدبر کا. باقی اگر غیظ و غضب کا عالم ہو، آپ ٹھیک فیصلہ نہیں لے سکتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا